بہت غم ہوتا تھا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور میرے بچے کیا بن رہے ہیں۔ میں نے تو ان کو پڑھانے لکھانے اور اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب دیکھا تھا۔ ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتی تھی اور یہ ورکشاپ میں مستری بن رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، چلو پھر بھی میرے بچے ہنرمند تو ہو گئے ہیں۔ بچے مجھے تسلی دیتے، غربت تو انسان کو سڑکوں پر بھٹکاتی ہے، بھکاری تک بنا دیتی ہے، ہم پھر بھی کوئی کام تو سیکھ گئے ہیں۔ وہ اپنی ننھی سی عقل سے میرا حوصلہ بڑھاتے تھے اور میں آنسوؤں کو آنکھوں سے پوچھ لیا کرتی تھی، لیکن مجھے ان کو کام کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ تو ان کے پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ بڑے بیٹے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، جب وقت ملتا وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ یوں اپنی ہمت سے اس نے پرائیویٹ اسکول سے میٹرک کر لیا۔ انہی دنوں میرے سسر کے ماموزاد بھائی بچوں کا احوال پوچھنے آئے۔ وہ اثر اسوق والے آدمی تھے، ہمارا حال دیکھا تو رنجیدہ سے ہو گئے۔ بولے، بیٹی تم چاہو تو میں تمہارے بڑے لڑکے کو سعودی عربیہ بھجوا دوں، وہاں میرے بیٹے کی ورکشاپ ہے، یہ ادھر کام پر لگ جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے کمال شفقت سے علی کو اپنے بیٹے کے پاس بھجوا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ بیٹے کے جانے سے میں اداس تھی، لیکن پیٹ کا جو دوزخ بھرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، سو میں نے بھی قربانی دی۔ چند روپوں کی خاطر جدائی برداشت کی۔ وہاں محنت مزدوری سے جو معاوضہ ملتا علی گھر بھجوا دیتا۔ اس کی محنت اور لگن سے اب گھر کے حالات بدلنے لگے۔ تب میں نے حامد کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ یہ بھی کم از کم میٹرک پاس کر لے۔ جو سعودی عربیہ سے رقم آتی رہی، میرے گھر میں اب 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی رہی، اس لیے گھر میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب صبح و شام کی روٹی کی خاطر مجھ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے۔ علی 4 سال تک مسلسل پردیس میں مشقت کرتا رہا۔ اتنی لمبی اس کی جدائی میں نے نہیں سہی کہ اب میرا دل کمزور ہو گیا۔ بات بات پر آنسو نکل پڑتے تھے۔ دن رات اس کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب وہ لوٹا تو ہمارے گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ گھریلو آسائش کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی لایا تھا۔ سچ ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائیں تو ماؤں کی فکر کم ہو جاتی ہے، اور وہ اگر کماؤ پوت ہو جائیں تو کہیں بھی کسی کے بھی آگے پھر نہیں جھکتے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب ایک ہی فکر تھی کہ کب ان کا گھر آباد ہو اور میں ان کی خوشیاں دیکھوں۔ ان کے چہرے کی خوشیاں دیکھنے کو تو جی رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن کے سامنے دامن پھیلایا اور اس نے اپنی دونوں بچیاں میرے دونوں بیٹوں کے عقد میں دے دی۔ ان بہنوں کے گھر آ جانے سے جیسے میری ویران زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ دونوں بہت اچھی اور خوش مزاج بچیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا اور میری لڑکوں کے بیاہ کی فکر میں لگ گئیں۔ ہماری سمدن اچھی عورت تھی، اس نے میری بچیوں کے رشتے تلاش کرنے میں مدد دی۔ یوں میں اپنی لڑکیوں کو بیانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران علی نے اپنے چھوٹے بھائی حامد کو بھی سعودی عربیہ بلوا لیا۔ 2 سال دونوں نے مل کے وہاں خوب محنت سے پیسہ کمایا اور میرا گھر بھر دیا۔ اب میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے پوتے پوتیوں بھی عطا کر دیے۔ اب میں نے اپنے بیٹوں سے حج اور عمرہ کرانے کی خواہش کی۔ انہوں نے میری اس آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ مجھے میرے لائق بیٹوں کی بدولت عمرہ اور حج کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ دونوں لڑکوں نے مجھے خوب شاپنگ کرائی اور اپنے بیویوں کے لیے بھی عمدہ جوڑے لے کر دیے۔ اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر چیزیں لیں۔ میں اب خوب سامان سے لدی گھر لوٹی، گویا اب میری سب خواہش پوری ہو گئیں۔ بیوی بچوں کے لیے ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ میری اور میری بہوؤں کے سوا ایک بات کے ہر بات میں بنتی تھی۔ دراصل یہ دونوں بہنیں ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیتی تھیں
اور رات کو جب کافی سارا کھانا بچ جاتا تو اسے ضائع کر دیتی۔ اس بات پر میرا جی جلتا اور میں بہت کڑوی کڑوی باتیں انہیں سنا دیتی تھی۔ روزانہ ان کو سمجھاتی، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، کہ میری بچیوں اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو۔ بچا ہوا کھانا پھینکنے سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور ہمارا رزق بھی اس طرح ضائع کرنے سے گھر کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو دے دیا کرو، یا پھر اتنا بنایا کرو کہ کھانا ضائع نہ ہو سکے۔ اس پر وہ کہتی کہ ہم بچا ہوا کھانا دینے کہاں جائیں؟ کوئی دروازے پر صدا دے کر لے جائے تو لے جائے، ہمارا بچوں والا گھر ہے، ہم سے اتنا ناپ تول کر کھانا نہیں بن سکتا۔ آپ نے کچن ہم پر چھوڑا ہے تو اب آرام سے بیٹھیں اور پکا ہوا کھانا ہاتھ میں ہم سے لیں۔ ہماری کھانے پکانے میں ہر روز کی یہ مداخلت چھوڑ دیں۔ میں 2-4 دن چپ رہتی، مگر پھر برداشت نہ کر پاتی تو کہہ بیٹھتی، کیوں اتنا سارا سالن بنا لیا، اتنی زیادہ بریانی پکا لی ہے، اب پھر اسے باسی کہہ کر پھینک رہی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اس بات سے وہ مجھ سے چڑھنے لگی تھی، کبھی زبان نہ چلاتی تھی، میرے سامنے اب چلانے لگی، یہاں تک کہہ دیتی کہ کیونکہ آپ نے تمام عمر غربت میں گزاری ہے، دانے دانے کو ترسنا پڑا، آپ کو تو اب آپ کا دل ایسا چھوٹا ہو گیا ہے، آپ سے ہمارا کھلا کھانا پینا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی نیچر بن گئی ہے کہ ذرا ذرا سی چیز کو سمیٹ کے رکھنا، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ سے خوشحال گھر میں پلی بڑی ہیں، ہم کو ٹینشن ہوتی ہے۔ امی جان، آپ کی اس غریبی والی فطرت بہو کا اس طرح کہنا مجھے بہت ناگوار گزرنے لگا، تو میں نے معاملہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا اور زبان بند کر لی کہ یہ جانے اور ان کا کام۔ گھر تو اب انہی کا ہے، میں کب تک جیوں گی؟ ان کو نہیں سدھرنا نہ سدھریں، بس دل پر جتنا بوجھ ہوتا سہ لیتی، مگر پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ میرے بیٹوں کو سعودی عربیہ گئے کئی سال ہو گئے تھے اور اب وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ میری اور گھر بھر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری بہو گھر کی صفائی میں لگی تھی، اسے سجا سنوار رہی تھی، ان کے بچوں کے باپ آنے والے تھے، انہوں نے کئی نئے جوڑے اپنے بچوں کے سلوائے تھے۔ جب علی اور حامد کی آمد کو ہفتہ رہ گیا تو ان کے بچوں نے اپنے باپ اور چچا کو خوش آمدید کہنے کے لیے غبارے خریدے اور گھر کے دروازے کو رنگ برنگی کاغذی پتیوں اور پھولوں سے سجایا۔ وہ اسے خوشی منا رہے تھے جیسے کہ گھر میں عید کا سماں ہو، لیکن ان کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ جو میرے بچوں کی آمد سے 4 دن قبل یہ خبر آ گئی کہ جدہ جاتے ہوئے وہ دونوں کار کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ موت برحق ہے، مگر جوان بیٹوں کی موت کون ماں برداشت کر سکتی ہے؟ یہ خبر سن کر جو مجھ پر گزری وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جو اپنے بیٹوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ چھوٹی بہو کو دیکھ کر دل درد سے پھٹنے لگا۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں پتھر بنی بیٹھی تھی اور بڑی بہو نے بیوہ کی چادر میں اپنا وجود چھپا لیا تھا۔ وہ 6 ماہ میرے ساتھ رہیں، پھر میکے چلی گئی۔ میں نے بھی ان کو نہیں روکا کیونکہ جوان تھیں اور جوان بچیوں کو اب میں نہ سنبھال سکتی تھی۔ ان کے والدین زندہ تھے، وہی ان کو سنبھال سکتے تھے۔ جس وقت بچوں سمیت چلی گئیں، میں نے رو کر کہا، ایک کاش بیٹے خریدے جا سکتے، زندگی لوٹائی جا سکتی تو میں اپنا سب کچھ دے کر ان کو لے آتی، اتنی پیاری بہوؤں کو اس طرح بے آسرا ہو کر گھر سے جانے نہ دیتی۔ لیکن بیٹے وہ انمول دولت ہیں جو خریدنے سے نہیں ملتے، البتہ سڑکوں پر اور جنگوں میں تہ تہ
ہو جاتے ہیں تو ان ثانیوں پر سوائے صبر چارہ نہیں ہوتا۔ میری بہوؤں کے والد جب تک زندہ رہے انہوں نے میرے پوتوں اور پوتیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی، تمام خرچہ ان کا اٹھاتے تھے اور میرا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد میری بہوؤں پر بھی وہی دن آ گئے جو مجھ پر آئے تھے۔ انہوں نے بھی میری طرح محنت مشقت شروع کر دی۔ اپنے بچے پالنے کے لیے ان کی قسمت بھی مجھ جیسی ہوئی۔ ایک دن میں ان سے ملنے گئی، مجھے اپنے پوتے نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ فراز اور سرفراز کہاں ہیں؟ بہو بولی کام پر لگا دیا ہے، وہ ورکشاپ میں کام سیکھنے گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اپنے بچوں کو جب میں کام سیکھنے کو بھیجا تھا اتنا خلق تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ کیا ان کو اسکول سے اٹھا لیا ہے؟ میں نے دکھی ہو کر بہو سے سوال کیا۔ ہاں ماں جی، اور ہم کیا کرتے؟ اسکول میں پڑھانے کے لیے سرمایہ چاہیے اور کچھ کام سیکھ لیں گے تو کچھ کما کر لے آئیں گے۔ بہو ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس کا تجربہ تھا۔ میں نے انہی حالات میں حامد اور علی کو ان کی بچپن میں کام پر بھیجنے کو مجبور ہو گئی تھی۔ میری زندگی کی تاریخ ایک بار پھر خود کو پوتوں کی صورتحال میں دہرا رہی تھی۔ وہ سب کچھ ہو رہا تھا پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے۔ میرے بچے پھر مجھ سے باہر جا رہے تھے۔ میرا جی کانپ گیا۔ میں نے بہو سے التجا کی، ان کو کمانے کی خاطر باہر جانے نہ دو۔ پہلے بھی میرے 2 شہزادے کمانے گئے تھے، پھر لوٹ کر زندہ نہیں آ سکے۔ بہو کہنے لگی، اگر آپ کے پوتے کمانے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں روزی ملنی مشکل ہو گئی۔ اب تو ملک میں پہلے سے بھی زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ان کی شادیاں کرنی ہیں، چھوٹے 2 کو پڑھانا ہے، آخر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کے نانا فوت ہو گئے ہیں، وہ ہوتے تو آسرا ہوتا، ان کا کوئی ماموں بھی نہیں ہے۔ برے دنوں میں صرف یہی رشتے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کرے اور جو دن مجھے دیکھنے پڑے اور میرے ان پیاروں کو دیکھنے پڑے وہ کسی گھرانے کو نہ دیکھنے پڑے۔ میری بس یہی دعا سب کے لیے ہے۔ دوستوں، امید کروں گا آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل پر آئے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔